بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرض ادا کرنے کا ایک عجیب واقعہ بتائیں گے کہ اگر قرض لینے والے کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو تو خدا تعالیٰ کی ذات کس طرح اس کی مدد کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب قرض مانگنے والا قرض دینے والے کے پاس گیا تو اس نے کہا اپنا کوئی گواہ اور ضامن لاؤ، تو قرض لینے والے نے کہا کہ میرا گواہ اور ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جب قرض دار واپس اپنے مقررہ وقت پر نہیں پہنچ پاتا تو وہ اپنا قرض سمندر کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس دوسرے شخص کے پاس اس کو پہنچاتا ہے، یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جس نے اپنی قوم کے ایک شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، تو قرض لینے والے نے کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر قرض دینے والے نے کہا کوئی ضامن لے کر آؤ۔ قرض لینے والے نے کہا میرا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی قوم کے اس شخص نے اسے 1000 دینار ایک مقررہ مدت کے لیے قرض دے دیا۔ وہ شخص 1000 دینار لے کر سمندر کے راستے سفر پر روانہ ہو گیا اور ایک مقام پر پہنچ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ جب قرض کی واپسی کا وقت آیا تو اس شخص نے ادائیگی کے لیے اپنے علاقے میں واپس جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سفر کے لیے سواری کی تلاش شروع کر دی۔ بہت کوشش کے باوجود اسے کوئی سواری نہ مل سکی۔ بالآخر اس نے ایک لکڑی تلاش کی اور اس کو درمیان میں کھوکھلا کر کے اس میں 1000 درہم رکھ دیے اور ساتھ ہی اپنے طرف سے ایک خط بھی رکھ دیا اور لکڑی کا منہ بند کر کے اسے سمندر کے کنارے لے آیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے سواری بہت تلاش کی ہے مگر سواری نہ مل سکی۔ اے اللہ، میرے اس قرض کا ضامن اور گواہ تو ہے، اس لیے یہ رقم میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی اسے اس کے مالک تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں ڈال دی اور واپس آ کر دوبارہ اس نے سواری کی تلاش شروع کر دی تاکہ وہ اپنے شہر واپس جا سکے۔ قرض دینے والا شخص ایک دن سہل سمندر پر آیا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے مال تجارت کا کوئی جہاز تو نہیں آ رہا۔ وہاں اس کی نظر سمندر میں تیرتی ہوئی لکڑی پر پڑی تو اس نے اس خیال سے لکڑی کو اٹھا لیا کہ اسے آگ جلانے کے لیے استعمال کرے گا۔ گھر آ کر اس نے کلہاڑے کے ساتھ لکڑی کو چیرا تو درمیان سے خط اور 1000 دینار نکل آئے۔ چند دن بعد قرض لینے والا جب اپنے شہر واپس آیا تو 1000 دینار لے کر قرض ادا کرنے کے ارادے سے قرض دینے والے شخص کے پاس پہنچا اور اسے کہا اے میرے بھائی، میں نے بہت کوشش کی کہ وقت پر پہنچ کر آپ کا قرض ادا کر سکوں مگر مجھے کوئی سواری نہ مل سکی، اس پر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور اب یہ آپ کی رقم لے کر آیا ہوں۔ قرض دینے والے نے کہا کیا تم نے کوئی چیز میرے پاس بھیجی تھی؟ تو اس نے اس کو سارا واقعہ سنا دیا۔ تو قرض لینے والے نے کہا میں وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سواری نہ ملنے کی وجہ سے آپ کا قرض وقت پر ادا نہ کر سکا، لہذا میں یہ رقم لے کر آیا ہوں۔ قرض دینے والے نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مجھ تک پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے نام بھیجی تھی۔ یہ بات سن کر قرض لینے والا بہت خوش ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس روانہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کا مال لیا اور اسے وہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور جو ہضم کرنے کے لیے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔